اسلام آباد ہاسٹل سے 2 بلوچ طالب جبری لاپتہ کر دیے گئے، 22 بار بلوچ مسنگ پرسنز۔ کوئٹہ میں اسپینی روڈ پر پولیس کی گاڑی پر بم حملہ، 1 اہلکار ہلاک، 2 زخمی۔ کولوا میں مسلح افراد اور لیویز کے مابین جھڑپ، 1 عملہ آور ہلاک۔ آج جولائی کی 25 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ ٹویٹر پر جاری کیے گئے 22 بار بلوچ مسنگ پرسنز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد سے آج منگل کی صبح سویرے بلوچستان کے 2 بلوچ طالب علم جواد اقبال اور زید بلوچ سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے غیر قانونی حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیے، جو باعث تشویش ہے۔ بیان میں طلباء کی جبری گمشدگی کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ دونوں بلوچ طلباء کی بازیابی کو فوری یقینی بنایا جائے۔ اطلاعات کے مطابق جواد اقبال قائد اعظم یونیورسٹی کے الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کے طالب علم ہیں، جبکہ زید عبدالرسول آربٹ کالج کے گریجویٹ ہیں۔ دونوں طالب علم اسلام آباد باراکو کے ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ارباب CNG اسٹیشن اسپینی روڈ پر پولیس کانوائے پر بم حملہ کیا گیا، جس میں پولیس کی ایک گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 1 اہلکار ہلاک، 2 زخمی ہو گئے، جبکہ ضلع کیچ کے علاقے کولوا مالار میں لیویز فورس اور مسلح افراد میں جھڑپ ہوئی، جو کئی گھنٹے جاری رہا، جس سے دوستین میروانی ولد ریاض ہلاک ہو گئے۔ غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق لیویز کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ لیویز اہلکاروں کی جانی نقصان کی سرکاری سطح پر کوئی اعداد و شمار فراہم نہیں کیے گئے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیاں انسانی حقوق کی سنگین پامالی اور آئین کے خلاف ہے۔ HRCP انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان HRCP تربت چیپٹر کے زیر اہتمام قرآن میں انسانی حقوق کی صورتحال کے عنوان پر تربت پریس کلب میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ قرآن میں انسانی حقوق کی صورتحال گمبھیر قرار 23 نکاتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرآن میں انسانی حقوق کی صورتحال کے موضوع پر سیمینار کی صدارت ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پروفیسر ریٹائر غنی پرواز نے کی، جبکہ انسانی حقوق کے کارکنان، وکلاء، سیاسی و سماجی جہدکاروں نے سیمینار میں شرکت کی۔ قرآن میں انسانی حقوق کی صورتحال کو گمبھیر قرار دے کر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اغوا نما گرفتاریوں اور جبری گمشدگیوں کے سلسلے میں تیزی لانے پر افسوس کرتے ہوئے مقررین نے کہا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں ملک کے آئین و دستور کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک کے اختیاردار آئین و قانون کی بالادستی کو یقینی بنا کر انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ سیمینار میں مختلف قراردادیں پیش کی گئیں۔ قراردادوں کے مطابق ماورائے آئین و عدالت جبری گمشدگی، قتل و غارت کا سلسلہ بند کیا جائے، بچوں اور خواتین کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند کیا جائے، منشیات کی روک تھام کی جائے، ماہی گیروں کو مزدور کا درجہ دے کر سرکاری ملازم قرار دیا جائے، غیر قانونی ٹرولنگ بند کی جائے، بارڈر ٹریڈ کی رکاوٹیں ختم کی جائیں، چیک پوسٹوں میں کمی لائی جائے، ماہی گیروں کے بچوں کو تعلیمی وظائف دیے جائیں، مہنگائی میں کمی لائی جائے، تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار دیا جائے، قرآن سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں کو گیس فراہم کیا جائے۔ تقریب سے غنی پرواز، ایڈوکیٹ رستم جان گچکی، شکر اللہ یوسف، محمد کریم گچکی، عبد المجید دشتی ایڈوکیٹ اور سجاد اکبر دشتی نے خطاب کیا، جبکہ اجلاس کو چیئر شہناز شبیر نے کیا۔ اجلاس کے اختتام پر سمی پرواز نے قرارداد پیش کیے، جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ دشت گوران میں مینگل اور سناڑی قبیلے کے مابین زمینی تنازعہ پر کچھ دن پہلے انتظامیہ کی طرف سے کچھ دن کے لیے عارضی جنگ بندی کی گئی تھی۔ دونوں قبائل دشت گوران میں آمنے سامنے مورچہ زن ہیں۔ اس حوالے سے مقامی افراد میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ عارضی جنگ بندی کے بعد کسی بھی وقت فریقین میں لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ عوامی حلقوں کی جانب سے انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور قبائلی عمائدین سے اپیل کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے قبل صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس تنازعہ کا متفقہ تصفیہ کرائیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان کی جانب سے بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں میں سیکورٹی نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز ڈاکٹروں پر تشدد کے واقعات میں اضافے کی مذمت کرتے ہوئے اسپتالوں میں ادویات کی قلت، مشینری کی خرابی اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ باعث تشویش ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال اور سول اسپتال کوئٹہ میں 6 واقعات رپورٹ ہوئے، جس میں ڈیوٹی پر موجود خواتین اور مرد ڈاکٹروں پر مریضوں کے لواحقین کی طرف سے گالم گلوچ،
تشدد اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ balochistan-affairs.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ بلوچستان میں دیگر صوبوں کی جعلی کمپنیاں سرگرم فنڈز ہڑپ کرنے کے بعد فرار ہونا معمول بن گیا۔ بلوچستان کے عوام اور صوبے کے مختلف ترقیاتی فنڈز کے نام پر شراکت داری کرنے والی دیگر صوبوں کی بڑی کمپنیوں نے ہمیشہ بلوچستان کے غریب عوام کے فنڈز کو ہڑپ کرنے کے بعد یہاں سے بآسانی فرار ہونا معمول بنا لیا۔ ایسی کمپنیوں کے خلاف صوبائی محتسب اور وفاقی محتسب کے اداروں سمیت دیگر تحقیقاتی اداروں اور چھان بین و انصاف فراہم کرنے والے محکموں میں نیشنل کمپنیوں کے نام سے فراڈ کرنے والوں کے خلاف متعدد درخواستوں پر تحقیقات اور چھان بین کا عمل جاری ہے۔ کوئٹہ میں واٹر مینجمنٹ ادارے کو رواں سال مئی میں لاہور کی ایک فراڈ اور جعلی کمپنی سندر ٹریڈنگ کمپنی، جس نے سویڈن کی معروف کمپنی سیٹ لیب سویڈن کے نام سے جعلی اسٹیکر لگا کر غیر معیاری سامان بلوچستان کے ادارے میں کروڑوں روپے کے عوض فراہم کیا، اس کمپنی کے خلاف بلوچستان کے ایک شہری کی جانب سے صوبائی محتسب بلوچستان کے دفتر میں شکایت وصول کی گئی ہے۔ بلوچستان میں جال سازی، غیر معیاری آلات کی فراہمی کے علاوہ پٹ فیڈر کینال منصوبے میں جعلی مختلف آلات اور سیٹ لیب ٹوٹل اسٹیشن کی فراہمی میں کروڑوں روپے فراڈ کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس پر صوبائی محتسب ادارے بلوچستان کی جانب سے سندر ٹریڈنگ کمپنی نے MS شوکت علی ندیم و دیگر کو نوٹس جاری کر کے وضاحت طلب کی گئی۔ BNP کے سربراہ و رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل کی JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان کے مطابق سردار اختر جان مینگل کی اسلام آباد میں JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ نگران سیٹ اپ، آئندہ انتخابات سمیت خطہ اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق پنجگور رخشان ندی میں ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، جسے شناخت کے لیے ٹیچنگ اسپتال پنجگور منتقل کر دیا گیا ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور حالات حاضر پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کا YouTube چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ چین میں اسکول کے جمنازیم کی چھت گرنے سے نیٹ بال کے 11 کھلاڑی ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چھت گرنے کے وقت اسکول کی خواتین نیٹ بال ٹیم کے کھلاڑی جم میں پریکٹس کر رہی تھیں۔ چھت گرنے سے 15 افراد ملبے تلے دب گئے تھے، جن میں سے 11 کی لاشیں نکال لی گئیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت جم میں 19 افراد موجود تھے، جن میں سے 4 بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ چھت پر غیر قانونی طور پر بڑی تعداد میں بھاری سامان رکھا گیا تھا، جو ممکنہ طور پر چھت کے گرنے کا سبب بنا۔ چینی وزیر خارجہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق نئے وزیر خارجہ حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کے فارن افیئرز چیف وانگ ای ہوں گے۔ وہ پہلے بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ عہدے سے ہٹائے جانے والے 57 سالہ وزیر خارجہ چین گینگ کو آخری بار 25 جون کو عوامی سطح پر دیکھا گیا تھا، جس کے بعد سے ان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کی غیر حاضری پر وزارت خارجہ نے بھی چپ صادر کی تھی، جس نے قیاس آرائیوں کو جنم دیا تھا۔ چین گینگ کو گزشتہ برس دسمبر میں وزیر خارجہ تعینات کیا گیا تھا اور انہیں چینی صدر شی جن پنگ کا معتمد خاص سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ چین کے اعلیٰ ترین قانون ساز ادارے نے وانگ ای کو وزیر خارجہ مقرر کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے اور چین گینگ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ چین گینگ کو عہدے سے ہٹائے جانے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی، تاہم رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے چین گینگ کو فارغ کرنے کے فرمان پر دستخط کر دیے ہیں۔ PIA کا ایک اور فضائی میزبان کینیڈا میں مبینہ طور پر لاپتہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے ٹورنٹو جانے والی پرواز کا میزبان جمعرات کو لاہور سے روانہ ہوا تھا۔ فضائی میزبان منتظر مہدی PIA کی پرواز کے ذریعے دوران ڈیوٹی ٹورنٹو پہنچا تھا اور PIA کی پرواز 798 کے ذریعے جمعہ کو پہنچا تھا، تاہم فضائی میزبان نے واپسی کے لیے ہوٹل میں دیگر عملے کے ساتھ رپورٹ نہیں کی۔ منتظر مہدی سے قبل بھی 4 ایئر ہوسٹس اور فلائٹ اسٹیورڈز یونیفارم میں فرار ہو چکے ہیں۔ PIA حکام کا کہنا ہے کہ پہلے از خود محکمانہ انکوائری کارروائی کریں گے، پھر FIA کو کیس دیں گے۔ آپ
آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔